الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمزوا أنفسكم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اگر تم کسی کو تانا دو گے وہ تمہیں تانا دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسی کو تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن کسی کو تانا دے۔ کسی انسان کے اندر کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی گناہ ہے، اس پر اس کی طرف لپیٹ کر کسی بات کا کرنا جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، اس مومن کا دل دکھایا ہے، اس انسان کا دل دکھایا ہے۔ یہ دل وہ جگہ ہے جہاں پروردگار اپنی رحمت کو برساتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی آماجگاہ وہ مومن کا دل ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا فقرہ اگر کسی کے دل کو دکھاتا ہے سمجھ جائیے کہ ہم نے اس کو تانا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں کا مجمع آپ کے ساتھ صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عرفہ کا دن ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ، یہاں پر رہ کر بھی اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آج بڑا دن ہے، یہ وہی دن تھا۔ پوچھا کس مقام پر ہو؟ کہا حرم جو بڑا معزز مقام ہے۔ کہا کون سا مہینہ ہے؟ کہا محترم مہینہ ہے۔ اسلام میں بھی حج والے مہینے کا بڑا احترام ہے، اور اسلام سے پہلے کفار بھی اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور سوال کے انداز میں۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو آج کے دن یہ محترم جگہ اور اس محترم مہینے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو انداز کیسا اختیار کرنا پڑا؟ پہلے ان بڑی بڑی چیزوں کو سمجھایا، بتایا، پوچھا سوال کے انداز میں، پھر مطلب کی بات کی کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو یہ ان تینوں چیزوں سے زیادہ محترم ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، یہ بڑی عجیب روایت ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کے بعد آپ نے اس بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری کتنی بڑی عزت رکھی ہے، تیری بڑی تعظیم رکھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہوئے
اور اس سے سوال کیا، کہا یہ بتا کہ اس بیت اللہ سے بھی عظمت والی کوئی چیز ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ بہت بڑا خاصہ تھا، نبی کے سامنے پتہ بھی ہوتا تب بھی تعظیم میں کہتے تھے اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے۔ ہماری زبان جو ادھر ادھر چلتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کس کے سامنے بول لیں کیا بول لیں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زیادہ بولنے سے آدمی سمجھدار نہیں لگتا، اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ پرلے درجے کا بے وقوف انسان معلوم ہوتا ہے۔ آدمی مطلب کا اور ضرورت کا بولے۔ میں اس کی کئی مثالیں پہلے دے چکا، اس کو تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا سن، اس دنیا میں اس بیت اللہ سے زیادہ بھی عظمت والی چیز ہے، احترام والی چیز ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو اس بیت اللہ سے زیادہ حرمت والے، اس بیت اللہ سے زیادہ حرمت والے ہیں، زیادہ تعظیم والے ہیں۔ غالباً کچھ عرصے پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا۔ ہم مسجد میں الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب جماعت ہوتی ہے تو سب کو حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، کعبے کی طرف رخ کرو۔ جب امام سلام پھیر دیتا ہے، اب امام کو حکم ہے کہ اس بیت اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف توجہ کرو۔ اب لوگوں کی عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اسلام کیسی کیسی چیزیں سکھاتا ہے۔ نماز کے دوران بیت اللہ سے گھوم گئے، نماز چلی جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن نماز مکمل ہو گئی تو نماز پڑھانے والے کو کتابوں میں حکم دیا گیا ہے کہ اب بیت اللہ سے زیادہ عظمت ان لوگوں کی ہے جن کو تم نے نماز پڑھائی۔ امام کعبے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، اسے گھومنا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے بتایا، صحابہ کو سکھایا، ہمیں سکھایا، تعلیم دی اس کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیت اللہ سے زیادہ عظمت والی چیز بھی ہے، وہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو ہے۔ آخری جملہ بڑا خطرناک ہے اس حدیث کا، بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کہا جو ان چیزوں کے در پہ ہو جاتا ہے، کسی کی جان سے کھیلے، کسی کے مال سے کھیلے، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے، وہ انسان ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو گرا رہا ہے۔ کیسی عجیب بات نبی نے ارشاد فرمائی، جو کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کے در پہ ہو جائے ناحق، وہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو گرا رہا ہے۔ آج جان لینا بڑا معمولی سمجھا جانے لگا۔ ہماری لڑائی ہو جائے، کسی سے تو میں ہو جائے، اگر خود کے اندر اتنی طاقت ہے تو ہاتھ اٹھا دیتے، نہیں ابھی بلاتا ہوں، کس کو بلا رہا ہے؟ ابھی لے کے آتا ہوں، کس کو لے کے آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں ایک انسان کی جان بالکل بے وقعت ہو چکی سی، کوئی حیثیت نہیں رہی، اور مال اس کے تو کیا ہی کہنے۔ آج دوسرے کا مال کھانا اچھا لگتا ہے اور اپنے مال کو سنبھال کے رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کا وہ وقت ہے
کہ دوسرے کے مال پر بزنس کرنا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ لوگوں کے حقوق مارو، لوگوں کے پیسے دباؤ، بزنس کرو، پیسہ کماؤ، بہت بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے امت سے اللہ تعالیٰ امانت اٹھا لے گا۔ اس حدیث کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں آج کی زبان میں بولتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، جو جتنا بڑا چیٹر ہوگا وہ اتنا بڑا عقل مند سمجھا جائے گا۔ حدیث میں ہے ما اعقلہ واضرفہ، جتنا بڑا سمجھدار آدمی۔ اور آخر میں نبی نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ کہا اس کے دل میں امانت نہیں ہوگی۔ آج ہم لاکھوں روپے ڈکار لیتے لوگوں کے، لاکھوں روپے ڈکار لیتے، کس کس بہانے سے، کس کس نام سے، کن کن طریقوں سے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ جان بھی ہلکی ہے، مال بھی ہلکا ہے، اور عزت آبرو اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ آج کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ ایک فن ہے، فن۔ جیسے فن لطیفہ ہوتا ہے نا، ہنسی مذاق والا، ایسے ہی فن لطیفہ ہوتا ہے باریک بینی والا۔ آج یہ طنز، آج یہ تانا دینا، یہ بھی ایک فن بن چکا ہے۔ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو یہ محفوظ ہونی چاہیے۔ ایک کافر اگر اسلامی مملکت کے اندر اجازت سے رہ رہا ہے، اس کی جان مال کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ مسلمان کا حکم تو پھر دور کی بات ہے، اس کو بھی امن حاصل ہے۔ اسلامی قوانین کے اعتبار سے ایک کافر جب اسلامی مملکت کے اندر ٹیکس دیتا ہے اور ٹیکس دے کر روتا رہتا ہے تو حکام بالا کو شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کی جان مال کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ٹیکس دے رہا ہے تو حفاظت کرو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سجائے کہ ایک مسلمان ہو، اس مسلمان کی جان اور مال، عزت، آبرو کے ہم درپے ہو جائیں اور ناحق اس کے اوپر ہاتھ بڑھانا شروع کر دے، اس کی اجازت کہاں سے ہوگی ہمارے پاس؟ میں نے ایک دو جمعے پہلے ایک جملہ کہا تھا، یہ جو طنز ہے نا، طنز یہ ہر طبقے کے اندر ہے، اور ماشاءاللہ اب جو جتنا بڑا دیندار بنتا ہے اس کے اندر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ طنز ہے، تانا کیا ہے اس کا؟ دیندار کا، ارے تو نماز نہیں پڑھتا، تو نے اس کو نماز پڑھوانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو روزے نہیں رکھتا، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو نے اگر پڑھ لی ہے نماز، تو نے اگر روزے رکھ لی ہے، کس کے باپ پہ احسان کیا ہے؟ آج ہم تھوڑی سی عبادت پہ آ جاتے ہیں، کپڑوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اگلے کو کافر بنا دیتے، 2 منٹ کے اندر کافر بنا دیتے۔ مگر یہ ہم نے کبھی نہیں سیکھا کہ ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ کیوں ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے؟ اور میں ایک اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تانا دینا دیندار لوگوں میں فیشن ہے، فیشن ہے۔ چاہے اس کا تعلق دینی کسی بھی طبقے جماعت سے ہو، لیکن یہ فیشن بن چکا ہے۔ ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ادھر گڑا گڑ سجدے کر رہے ہیں، تسبیح گھما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر 2 جملوں کے اندر ساری عبادت کو غارت کر دیتے، برباد کر دیتے، بہت خوش ہیں۔ دیکھیے اسلام کہتا ہے کہ تانا نہ دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بے نمازی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے،
ادھر شریعت کا ایک حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب جب برائی سے روکنے جاتے ہیں تو لا محالہ جس کو روکنا ہے اس کے سامنے اس کی برائی کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ مثال نماز، تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو تو اس سے بھی برا لگے گا، تو کیا قرآن کا یہ حکم چھوڑ دیں؟ کون سا حکم؟ کہ نہیں عن المنکر کرو، برائی سے روکو۔ کوئی آدمی حرام کھاتا ہے، اب اس حکم کو سامنے رکھ کر کے قرآن نے کہا ہے کہ جی نہیں عن المنکر کرو، برائی سے روکو، لا محالہ جب اس کو سمجھاؤں گا تو اس کو کہنا پڑے گا کہ تو حرام کھاتا ہے، اس سے بھی اس کا دل دکھے گا۔ ادھر تانا ہے، ادھر برائی سے روکنا ہے، اب کریں تو کیا کریں، کدھر جائیں؟ شریعت نے بڑا آسان حل بتایا ہے۔ آج اگر ہمیں کسی کے اندر برائی نظر آتی ہے، گناہ نظر آتا ہے، تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کی برائی کا اعلان کیا جائے، دوسرا لفظ کہ اس کو سمجھاتے ہوئے اس کو ذلیل کیا جائے۔ آج ہم اگر کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو ذلیل کرتے ہوئے روکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اس کو برائی سے روکو سمجھاتے ہوئے، اکیلے میں اس کو سمجھاؤ، اچھے الفاظ کے اندر اس کو سمجھاؤ۔ اب نہیں عن المنکر پر بھی عمل ہو گیا اور تانے سے بھی بچ گئے۔ آج باپ اولاد کو سمجھائے، بڑے گھر کے اندر سب کے سامنے بیٹا ہو بیٹی ہو اس کی برائی کو واضح کر دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، تو اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ وہ بھی تو اپنی عزت رکھتی ہے، مالک ہے، نوکر کو سمجھانا چاہتا ہے تو دو چار کے درمیان اس کو سمجھانا، طنز کرنا، ذلیل کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اکیلے میں بلا کے اس کو سمجھا لے، کیسے پتہ چلے گا کہ میں مالک ہوں، سیٹ ہوں؟ یہ اچھا نہیں لگتا۔ کتنا واضح طریقہ اسلام نے بتایا۔ محبت اگر جانور کے ساتھ بھی کی جاتی ہے وہ پاؤں میں لپٹنا شروع ہو جاتا ہے، ایک انسان کے ساتھ اگر کی جائے تو کیا وہ محبت نہیں کرے گا؟ وہ گرویدہ نہیں بن جائے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سب سے آگے رکھا، ذلیل نہ کریں، نصیحت کریں۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی، بھلائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین سراسر خیر خواہی، بھلائی کا نام ہے۔ ہم تو بجائے بھلائی کے اسے ذلیل کرنا شروع کر دیتے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں نصح الثوب، کپڑا پھٹ گیا تو اس کو ہم نے صحیح کر دیا، رفع کر لیا، بکرم لگا لیا، کچھ لگا لیا۔ یہ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، یہی انسان سے مانگا ہے کہ انسان کے ساتھ کرو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ شیشے میں، آئینے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے چہرے کے اندر ہماری ذات میں جو برائی ہے وہ آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے، وہ آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کسی انسان کے اندر برائی دیکھو تو اللہ سے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے الحمدللہ ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس برائی سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ آئینے کے سامنے ایک آدمی قریب کھڑا ہے، دوسرا آدمی فاصلے پہ کھڑا ہے، دور کھڑا ہے۔ آئینہ کس کی برائی کو اور کس کو بتائے گا؟ جو آئینے کے اندر دیکھ رہا ہے اسی کو بتائے گا، اور جو اس سے فاصلے دور پہ کھڑا ہے اس کی برائی بتائے گا؟ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ مومن کا آئینہ ہے،
جس مومن کے اندر برائی دیکھو اسی کی اصلاح کر دو، اسی کو بتا دو۔ ہم اس کو نہیں بتاتے، لوگوں کو بتاتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہاں معاملہ آ کے خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی آئینہ میں دیکھ رہا ہوں تو میری برائی مجھے ہی پتا ہونا چاہیے، دوسرے کو تو نہیں۔ ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں کہ قریب والے جس کے اندر برائی ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، جو دور فاصلے پہ ہے اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آسان الفاظ میں کہا کہ جس کے اندر برائی دیکھی اس کی اصلاح کی ہم کو فکر نہیں ہوتی، ہاں اس کی برائی کا لوگوں میں اعلان کرنا، اس کو واضح کرنا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے۔ اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم بڑے دیندار ہیں۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے کہ لوگوں کے عیوب کو کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کر دیا؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہے، اس کو برائی سے روکنا ہے، تو برائی سے روکنے کا طریقہ یہ ہے اسے ذلیل نہ کرو، اس سے اچھے انداز میں اکیلے میں سمجھا دو۔ ہمارے یہاں سمجھانے کے لیے ابتدا گالی سے ہوتی ہے، تیری ماں کی، تیری فلاں کی، تیری فلاں، اب اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگلا بندہ سمجھے گا تو کبھی بھی نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، خدا کا پیغام پہنچایا، سامنے سے آپ کو گالیاں پڑی، برا بھلا کہا جانے لگا، کسی نبی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ گزشتہ جو میں نے اس کی ایک مثال قرآن سے پیش کی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ قوم کہہ رہی ہے آپ بے وقوف ہیں، ہود علیہ السلام نے فرمایا میں بے وقوف نہیں، اتنا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجا جا رہا۔ فرعون کون ہے؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں نا، کافر بادشاہ ہے نا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بڑا خدا ہوں، بڑا رب۔ ایک بچہ اپنی باپ کی موجودگی میں کسی دوسرے انسان کو کہے کہ یہ میرا باپ ہے، باپ کی عزت گوارا کرے گی اس جملے کو سننے کو؟ کرے گی؟ سوچیے عقل سے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک مردود انسان لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں، لیکن اللہ پھر بھی برداشت کیا۔ کیسی اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دنیا دے رہے ہیں، سب کچھ، بادشاہت دی، اور کیا چاہیے؟ یہ اللہ کے حوصلے ہیں، یہ اللہ کے حوصلے ہیں کہ اتنے بڑے دعوے کرنے والے کو بھی اللہ زمین کے اوپر برداشت کیے ہوئے ایک وقت تک۔ اس کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا، پارہ 16 سورہ طٰہٰ، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جب اس کے بعد جاؤ نا تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ اسی کفر پہ مرے گا، پتا تھا اللہ، ہر ایک کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں اس کو سمندر میں غرق کروں گا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کر چھوڑوں گا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی لاش اس کی، لوگ جا کر دیکھتے ہیں اس کو، ہزاروں سال ہو گئے، عبرت بنا کر چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ قرآن ہے، شاید اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیا ہم کسی کی برائی کو واضح جب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی خیال آیا کہ میرے جملے کہنے سے اللہ کرے یہ سدھر جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ ہمارے دل میں کبھی ایسا آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا۔ ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے
میں یہ بات کروں گا لوگ کہیں گے کتنا بڑا نیک آدمی ہے نا، دیکھو کتنا بڑا نیک آدمی ہے نا، دیکھو کتنا بڑا نیک آدمی ہے. ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے، اس لیے ہماری بات کسی پر اثر نہیں کرتی، ہمارے اپنے بچوں پر نہیں کرتی، غیر تو دور کی بات ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے دل میں اگلے کے لیے خیر خواہی نہیں رکھی، اچھائی نہیں رکھی. ہم برائی کو سامنے رکھ کر کے اس کو گناہ سے روکنا چاہ رہے ہیں. خیر خواہی کیا ہے؟ جب کسی کو برائی سے روکنا چاہو دل میں سوچو اللہ میری بھی اصلاح کر دے، اس کی بھی اصلاح کر دے. یہ ہے خیر خواہی. اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، اس کو بھی ہدایت دے دے. لیکن میں ابھی بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں اگر یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب کیسے لچھے دار بیان کرتے ہیں، کیسی باتیں کیسی کیسی کرتے ہیں، اور یہی میرے دل میں باتیں ہوں تو میرے اس بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں گھنٹوں بولتا رہوں بیکار ہے. لیکن اگر اللہ سے مانگ لیا جائے کہ پروردگار اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے نفع مند بنا دے، یہ خیر خواہی اور بھلائی ہے. آج ہمارے دل میں یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے. اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ آج طنز کرنا یہ ایک فن بن چکا، اور اس کو برائی سے بچانا یہ ذلیل کرنا بن چکا. کسی نبی نے آ کر اپنی امت کو ذلیل نہیں کیا، کسی نبی نے ذلیل نہیں کیا. بہرحال یہ جو طنز ہے اس پر ایک جملہ بھی کہتے ہیں نا، بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی. او بھائی چلی تو گئی، اللہ نے زندگی کی کسی موڑ پہ اس کو راستہ تو دکھا دیا، سمجھ تو آ گئی اس کو. اب ہمیں یہ بھی برا لگتا ہے کیونکہ چور ہے چوری سے رک جائے، ڈاکو ہے ڈاکے سے رک جائے، شرابی ہے شراب سے رک جائے، زانی ہے زنا سے رک جائے. جب اچھا بن جاتا ہے ہماری زبان پہ بڑا نمازی بن گیا، دیکھو یہ کرتا تھا یہ کرتا. بھائی اللہ نے بنا دیا، اللہ نے اس کی قسمت کھول دی ہے، ہمیں کیوں برا لگتا ہے کہ ہماری عبادت کر رہا ہے؟ آج تک اگر نہیں کر رہا تھا تو کیا ہماری عبادت میں اس نے کمی کی ہے؟ جس کی عبادت میں کمی کی تھی اسی نے اس کو راستہ دکھا دیا، وہ چل پڑا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو تانا دینے والے؟ ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں، بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی. وہ چلی تو گئی، شکر ادا کرو کہ اللہ نے نیک بنا دیا اس کو. اللہ نے اسے نیک بنا دیا. اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے، اس کی طرف ہم نہیں دیکھتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی اچھائیاں دیکھا کرو، برائیاں مت دیکھا کرو. جب انسان برائیاں دیکھتا ہے تو پھر طنز بھی کرتا ہے اور تمسخر بھی کرتا ہے، راہ پڑاتا اس کا. کسی کی برائی مت دیکھو، اچھائی دیکھو، اچھائی. دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں آج تک ہم نے کس کس کو طنز کیا ہوگا. کوئی بے نمازی ہے، کوئی روزہ چھوڑنے والا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دینے والا ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، کوئی شرابی ہے، جواری ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. کیا کریں؟ اسلام کہتا ہے معاف کرنا شروع کرو. ہم جب کسی کو معاف کریں گے، ہم نے جس کی برائی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہمیں معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر دیں گے. ہم جب کسی کو معاف کریں گے تو جس کی ہم نے برائی کی ہے، جس کے ساتھ ہم نے طنز کا معاملہ کیا ہے، برائی کا معاملہ کیا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر پیدا کر دیں گے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا. اس کے ساتھ اسلام نے حکم کیا دیا؟ صبر کرو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ قرآن ہے. جو صبر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، کہا یہ بڑے کاموں میں سے، عزم الامور قرآن کہتا ہے، بڑے کاموں میں سے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو اپنے. جس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہو، بات چیت ہو، ایک جملہ کہنے میں کیا جاتا ہے بھائی؟ کہا سنا معاف. کچھ جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا. اول تو ہمیں برائی کرنی نہیں چاہیے، انسان ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، ہو جاتا ہے.
یہ نہ دیکھے کہ سامنے والے کا میرے سے کم عمر کا تو ہے، بچہ تو ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس جملہ کہنے سے ہماری عزت بڑھتی ہے، ہم ذلیل نہیں ہوتے، کہا سنا معاف کر دیں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی گزرے، ہمارے پاکستان میں رہتے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہائے رحمتیں اتارے۔ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کے اندر یہ دیکھو کہ وہ دین کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، دین اور اس کے کسی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے وہ بات کہیں لکھ دی ہے، کچھ کر دیا ہے، اور تم اس کا جواب لکھ کر دے رہے ہو، اس لکھنے کے اندر بھی طنزیہ جملے استعمال نہ کرو۔ کہہ تو نہیں رہے نا، اور وہ سن بھی نہیں رہا، صرف کیا ہو رہا ہے، لکھائی کا جواب لکھائی سے دیا جا رہا۔ تو اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ تمہارا جواب اس کے لیے طنز کے درجے میں نہ ہو، اصلاح کے درجے کے اندر ہو سکتا ہے کہ اسے صحیح حقیقت اس دین کی بات کی معلوم نہ ہو۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر میڈیا پر ہو یا سامنے خوب کیچڑ اچھالنے والے بن گئے، خوب کیچڑ اچھالنے والے بن گئے، اس لیے ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نفرتیں بڑھ چکی ہے دلوں کے اندر، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ایک نے دلیل پیش کی، دوسرا دلیل پیش کرے، دوسرا طنز نہ کرے، اس سے کبھی محبتیں نہیں بڑھیں گی۔ اپنے عمل سے ایسا کر کے نہ دکھائے کہ اگلا آدمی ہم سے دور ہو جائے، نفرت کرنے لگ جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ صبر کرو، معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے بھائی، کہا سنا معاف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بیٹھے، بڑا ہو چھوٹا ہو، بھائی کہا سنا معاف۔ ایسے بھی تو گزرے ہوں گے جن کی برائیاں ہم کرتے تھکے نہیں، وہ بیچارے چلے گئے دنیا سے، ہم باقی ہیں۔ اب اسے تو معاف نہیں کرا سکتے، وہ تو جا چکا ہے۔ اس کے حق میں اللہ سے دعا کرو، اس کے حق میں اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس پر آسانی کا معاملہ کر دے۔ اللہ ہم نے اس کی برائی کی ہے، آپ اپنے شایان نشان اس کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دے دیں، اسے معاف تو نہیں کرا سکتے۔ پھر آج یہ حال بھی بن چکا کہ زندے تو زندے، ہم نے مروں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی برائیاں بھی آج ہم کھول کے رکھ دیتے، بھائی وہ تو مر گیا، اگر وہ برا انسان تھا بھی ایک مثال ہے، تو اب اس کی برائی سے، اس کے شر سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ مر چکا ہے، مر چکا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب برائی کس لیے کھول لیں؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ لیکن ہماری محفلیں ان سے بھی خالی نہیں ہیں، ان کو بھی ہم نے نہیں بخشا۔ بھائی کوئی زندہ ہے، اس زندہ سے تو معاف کرا لیں گے، لیکن اس مرنے والے سے کہاں جا کے معاف کرائیں گے؟ ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، جب ہماری لاش پڑی ہوتی ہے نا تختے پہ گہوارے میں، اب رشتے دار پکڑ کے لاتے معافی مانگ لو، یہ کیا معاف کرے گا؟ ابھی یہ مرا ہوا معاف کر سکتا ہے؟ یہ چیز زندگی میں کیوں نہیں سوچی جب یہ دونوں زندہ تھے؟ ایک دوسرے کا پیچ اپ کرا دے، دونوں کی ملاقات کرا دے، معاف کروا دے۔ اب معافی کس سے مانگ رہے؟ ایک لاش سے جو نہ سن سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے۔ رشتے دار پکڑ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جی آگے معافی مانگ لو۔ کیا معافی مانگو؟ کیا بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ جب زندہ تھا اس کے قدموں میں آ کر کیوں نہیں گرے؟ جب زندہ تھا اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں جوڑے؟ جب زندہ تھا اس کو پکڑ کر کیوں نہیں لائے؟ اس وقت ہماری مت ماری گئی تھی، عقل ختم ہو گئی تھی، ہم تماشا دیکھتے، لڑو ہم اپنا کھیل کھیلیں، تم لڑو ہم اپنا کھیل کھیلیں۔
پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے حاجی بن کے بڑے بن کے آگے آ جاتے ہیں. سب فیشن ہے، یہ فیشن، یہ خاندانی قبیلوں کا، علاقوں کا یہ ایک رواج بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے. لاش سے معاف کرواؤ گے؟ کیا معاف کرواؤ گے اس سے؟ جو مر چکے، جن کی برائی کی ہے، ان کے حق میں اللہ سے دعا کرو، اللہ اپنے شایع نشان ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے درجات کو بلند کر دے، اس کے حق میں دعا کرو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جب کسی کے لیے جس کی برائی کی اس کے حق میں دعا کرنے والے بن جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا اللہ پیدا کر دے گا. اس کو آسان نہ سمجھیے، بہت بڑا کام ہے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے. ہم اس وقت غیرت کرتے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ حق ہے. کسی کے ساتھ تانا نہیں کرنا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو برائیوں میں نقل کیا اور حکم دیا کہ اس سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے.